السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کے ولاگ میں آپ سب کو پھر سے خوش آمدید۔ آج کے ولاگ میں میں آپ لوگوں کے ساتھ 3 ٹاپکس جو ہے وہ کور کروں گی۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو وہ ٹپس دوں گی، وہ عادتیں آپ لوگوں نے اپنانی ہے جس سے آپ لوگوں کو خود سے محبت ہو جائے گی، آپ لوگ دوبارہ سے خوش رہنے لگ جائیں گے، کیونکہ خوشی اور خود سے محبت کرنا اتنا مہنگا ہو گیا، اتنا ایکسپینسو ہو گیا، اسپیشلی آج کل کے فلٹرڈ دور میں جو کہ بہت مشکل ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو انشاءاللہ میں وہ ٹپس دوں گی جو ان کو اگر آپ لوگ فالو کریں گے تو آپ لوگ کو بہت ہیلپ ہوگی۔ سیکنڈلی یہ کہ میں روم کس طرح سے آرگنائز کروں گی وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور لاسٹ میں آپ لوگ کو اپنے روم کا ایک ٹور دوں گی اور بتاؤں گی کہ میرا روم کس طرح سے ہے، کیسے ہے، اور باقی ساری چیزیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو اگر آپ لوگوں نے میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ لوگوں نے چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ پرانے ولاگس بھی آپ لوگوں نے دیکھنے ہیں، بہت موٹیویشنل ہے، اسپیشلی ہاؤس وائفس کے لیے جو کہ بیچاری بالکل گھر میں پس کے رہ جاتی ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ان کی کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے۔ چلتے ہیں اپنے آج کے ولاگ کی طرف۔ ہم لوگ اس زمانے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ دجالی دور اتنا زیادہ پھیل گیا ہے، اتنے زیادہ فتنے فسادات آپ لوگ کو نظر آتے ہوں گے، وہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں جو کہ شاید پہلے کے زمانے میں ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا کہ دجالی دور ایسا آئے گا، فتنہ آئے گا جس میں جھوٹ، فریب اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ اور اگر ہم لوگ دیکھیں سوشل میڈیا پہ ہر چیز اتنی زیادہ فلٹرڈ ہے، اتنا زیادہ جھوٹ ہے، سچ اور جھوٹ کیا ہے یہی نہیں پتہ چل رہا ہوتا، چھوٹے چھوٹے بچے بول رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اپنی بھولی سی ماؤں کو بتانا پڑ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ماں یہ فیک ویڈیو ہے، یہ اس طرح کا دور ہے۔ یعنی کہ اس طرح کا دور ہے کہ جس میں اتنا زیادہ مقابلہ آ گیا ہے، اتنی حسین ترین عورتیں نظر آتی ہیں، مردوں کو بھی نظر آتی ہیں، عورتوں کو بھی نظر آتی ہیں، اور یہ سب سے آپ کے اندر جو ہے نا کمپلیکسٹی پیدا کرتی ہیں، اتنی زیادہ ناشکری پیدا کرتی ہے۔ اور ایکچولی دجال کا جو کام ہے نا وہ بھی یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کریں۔ یہ وہ فتنہ ہے، یہ وہ فتنے کا دور ہے نا جس میں ہم لوگ اتنی زیادہ ناشکری کرنے لگ گئے نا کہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں چلتا۔ ہم لوگ بہترین سے بہترین کپڑا بھی پہنیں گے نا، لیکن کسی اور کو دیکھتے ہیں ہم لوگوں نے کہنا ہے کہ نہیں جی یہ وہ جو دوسرے نے پہنا ہوا ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے، بجائے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے، جس دور میں ہم لوگ سروائیو کر رہے ہیں، اس پہ ہم لوگوں نے کس طرح سے خود کو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کمپٹیشن سے نکل آنا ہے۔ آپ یقین کریں آپ لوگ کے اندر سیلف رسپیکٹ جو ہے نا آپ لوگ تب تک اپنی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ خود اپنی رسپیکٹ نہیں کرتے۔ دوسرے تو آپ کو پیر کی جوتی بھی نہیں سمجھیں گے۔ یہ وہ دور ہے جس میں ہر کسی میں بہت زیادہ ہے، تو آپ لوگوں نے کم سے کم اپنے آپ کے اندر نا میں پیدا نہیں کرنی، لیکن کم سے کم آپ لوگوں نے اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا۔ دیکھیے آپ لوگ کو اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی رزق دیا ہوا ہے، جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے آپ لوگ کو چھوٹا بڑا بہت چھوٹا گھر دیا ہوا ہے یا بہت بڑا گھر دیا ہوا ہے، آپ لوگوں نے کبھی بھی خود کو کمپیئر نہیں کرنا۔ نارملی ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں سے کمپیئر کرتے ہیں جو ہم سے اوپر کے لوگ ہوتے ہیں، حالانکہ یہ بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کی طرف دیکھو۔ یہ ہماری نیچر ہی اس طرح کی ہے کہ جب ہم دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں نا جو ہم سے نیچے ہوں گے، جن کے پاس تھوڑا کم ہوگا، ان کو دیکھ کے آٹومیٹکلی ہمارے دماغ میں یہ سگنلز آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا دیا ہوا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ اپنے آپ کا مقابلہ کس سے کرتے ہیں؟ ان رئیس زادوں کے ساتھ یا تو وہ ان کے پاس بڑی جائیدادیں ہوتی ہیں، بڑے وڈیرے ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جن کی بڑی کوئی ہیوج بینک بیلنس ہوتا ہے۔ اور ہم لوگوں کے پاس اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بھی بینک بیلنس دیا ہوا ہے کہ ہم اچھا کھا سکتے ہیں، اچھا پی سکتے ہیں، اچھے گھر میں سروائیو کر رہے ہیں، بیسک ہمارے پاس جو ہے سہولیات موجود ہیں، پھر بھی ہم لوگ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم تو اتنے ناشکرے بن جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اگر خوش رہنا ہے زندگی میں، اگر آپ لوگوں نے واقعی اپنے آپ سے محبت کرنی ہے، تو اپنے آپ سے محبت کا سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دیا ہوا ہے نا اسی پہ راضی ہو جائیں، اپنا مقابلہ کسی سے نہ کریں۔ میں والدین سے بھی یہ چیز کہتی ہوں، میں تمام بہنوں سے بھی، بھائیوں سے بھی، ہر ایک سے یہ بات کہتی ہوں کہ کسی سے کے ساتھ اپنا موازنہ یا اپنی اولاد کا موازنہ نہ کیا کرے۔ ہر ایک کی اپنی زندگی ہے، ہر ایک کی زندگی کے اپنے چیلنجز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے، جب ہم لوگ یہاں پہ سیٹسفائی ہو جائیں گے نا کہ ہاں ہم لوگ جتنے میں ہیں، ہماری شکل صورت جیسی ہے، ہر چیز اللہ نے بہترین بنا کے دے دی ہے۔ ایون آپ لوگ ان لوگوں کو دیکھیں جو بہت اسپیشل لوگ ہیں ہماری ایک کمیونٹی میں، ہماری سوسائٹی میں، تو وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے بصارت نہیں دی، کسی کو سماعت سے محروم رکھا ہے، لیکن شکر ان میں ان بلٹ ہوتا ہے۔ لیکن ہم لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی ہوتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم لوگ کہہ دیتے کہ نہیں جی ہمارے اندر تو یہ بھی کمی ہے، ہمارے اندر تو وہ بھی کمی ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں ملا، وہ بھی نہیں ملا۔ یعنی کہ ہم لوگوں نے مقابلہ موازنہ اتنا
اتنا زیادہ اپنی عادت بنا لی ہوئی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو خود کی تعریف کرنا بھول گئے ہیں۔ دیکھیں، ایک دفعہ اٹھیں، چاہے آپ کو کوئی مرد دیکھ رہا ہے، کوئی عورت دیکھ رہی ہے، یہ ویڈیو کی کسی کے لیے قید نہیں ہے، ہر ایک کے لیے برابر ہے۔ آپ لوگ اٹھ کے اپنا چہرہ تو دیکھیں، اپنا حلیہ تو دیکھیں، اپنے آپ کو سنواریں، اپنے اوپر انویسٹ کریں۔ تو پلیز سب سے پہلے تو یہی عادت ہے جو کہ میں نے تھوڑی سی ایکسپلین زیادہ کی ہے، وہ اس لیے کی ہے کیونکہ ہمارے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہے، اور سوشل میڈیا پہ ہم جتنی خواتین دیکھتے ہیں نا، اور خاص طور پہ وہ مرد حضرات جو کہ دیکھتے ہیں کہ بڑی خوبصورت سی لڑکیاں ہوتی ہیں، بڑا خود کو مینٹین کیا ہوتا ہے، اور پھر اپنی بیوی پہ نظر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہی اس میں سے اسمیل آتی رہتی ہے۔ تو پلیز اپنی چیزوں کا موازنہ کرنا، اپنی چیزوں کا جو مقابلہ کرنا ہے نا، یہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت چیزیں دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی آپ کو نوازا ہے نا، اس پہ ایک دفعہ شکر ادا کر کے دیکھیں۔ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے بہاریں مزید نہ لگائیں تو پھر آپ مجھے کہہ سکتے ہیں۔ دوسری چیز، سیلف لو میں نا آج کل ہم لوگ بالکل بھول چکے ہیں کہ ہم لوگوں نے وہ کرنا ہے کہ جو ہمیں پسند ہے۔ آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں، گھر میں جتنی بھی ہاؤس وائفس ہیں وہ کیا کرتی ہیں، بیچاری اٹھتی ہیں، اپنے روٹین کے کام کرتی ہیں، سارا لوپ میں کام چلتا رہتا ہے، جیسے اٹھے وہی دوڑ میں، ریٹ ریس میں ہم لوگ شامل ہوئے ہیں، جیسے اٹھتے ہیں ویسے ہی بھاگتے ہیں، ویسے دن ختم ہو جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ ہمیں کیا پسند ہے۔ شادی سے پہلے ہر عورت ایک لڑکی ہی ہوتی ہے، ایون شادی کے بعد بھی میں کہتی ہوں لڑکیاں ہی ہوتی ہیں، کون سی اتنی مائیاں بن جاتی ہیں۔ ماں بننے کا مطلب یہ نہیں ہے، یا یہ شادی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اپنے شوق ختم ہو گئے ہیں۔ اپنے آپ سے محبت کریں، جو آپ کو پسند ہے وہ اپنائیں۔ بہت سارے مرد ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پس جاتے ہیں، بہت زیادہ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، اس میں تھوڑا نہ تھوڑا تو کہیں نہ کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے ہر انسان کا۔ تو آپ لوگوں نے وہی انٹرسٹ کو ریوائیو کرنا ہے، اس کو دوبارہ سے زندہ کرنا ہے، چاہے وہ اگر آپ کو پینٹنگ پسند ہے، چھوٹی سی بک منگوا لیں، کوئی پینٹنگ کے ایکسیسریز منگوا لیں۔ وہ مرد حضرات جن کو بائکس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا پسند ہے، آپ لوگ تھوڑا سا ٹائم ادھر اسپینڈ کریں۔ گارڈننگ بہت پسند ہوتی ہے، میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی روٹین بتاؤں گی کہ مجھے گارڈننگ کتنی پسند ہے، اور میں نے گارڈننگ سٹارٹ کر دیا ہے۔ میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کر سکتی ہوں تو آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں اکیلی گھر کے کام کرتی ہوں، میں سارا کام خود ہی مینیج کرتی ہوں، ڈسٹنگ، اور مطلب میں کیا کہوں کہ کپڑے دھونا، کپڑے فولڈ کرنا، پریس کرنا، کھانا بنانا، بچوں کو سنبھالنا، سب کو کام الحمدللہ میں خود کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں میں یہ جان رکھی ہے۔ صحت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، لیکن اپنے انٹرسٹ کو ریوائیو کریں۔ میں نے تھوڑا سا ٹائم نکالا ہے اپنے لیے، جس میں نے گارڈننگ پسند ہے، میں نے گارڈننگ سٹارٹ کر دی ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی یہ دیکھنا ہے کہ آپ لوگوں کو کیا کام پسند ہے، اور آپ لوگوں نے مجھے نیچے کمنٹ باکس میں بھی بتانا ہے کہ مجھے یہ والا کام بہت پسند ہے، لیکن میں ٹائم نہیں نکال پاتی، کہ میں ایسا نہیں کر پاتی یا میں ایسا نہیں کر پاتا۔ پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ لوگ کس طرح سے ٹائم نکال سکتے ہیں، اور میں آپ لوگ کو ٹپس بھی دوں گی انشاءاللہ۔ دیکھیے، اگر تو آپ لوگ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو خود سے محبت ہو جائے، تو جتنی بھی نیگیٹو لوگ ہیں نا آپ کی زندگی میں، آپ کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، کچھ بھی ہیں، ان سے فاصلہ اختیار کر لیں۔ میں آپ سے قطع تعلقی کا ہرگز نہیں کہوں گی، کیونکہ ہمارے مذہب میں بالکل بھی یہ ناپسندیدہ چیز ہے، اس کو بالکل پسند نہیں کیا جاتا کہ آپ قطع تعلقی کر لیں۔ لیکن وہ لوگ جو آپ سے حسد رکھتے ہیں، جو جیلس ہیں، آپ لوگ ان سے قطع تعلقی نہ کریں، لیکن ان سے ایک سیف ڈسٹینس رکھ لیں۔ آپ لوگ ان سے اتنا ہی ملیں، اتنا ہی رابطہ کریں جتنی کی ضرورت ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے گھر کا اپنا حال احوال دینے کی، ہر چیز کو ایک ڈسٹینس میں بھی مینٹین کیا جا سکتا ہے۔ دور سے چیز زیادہ اچھی لگتی ہے، قریب جانے پہ اتنی ہی بدصورت لگنے لگ جاتی ہے۔ تو رشتوں میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ لوگ جتنا گھستے ہیں کسی چیز میں، وہ اتنی بدصورت ہوتی جاتی ہے، لیکن آپ جتنا سیف ڈسٹینس رکھتے ہیں، باؤنڈریز مینٹین کرتے ہیں، نیگیٹو چیزوں سے جتنا دور رہتے ہیں نا، آپ کے دماغ کی شاہیں جو ہے نا وہ کھلنے لگ جاتی ہیں، آپ کے نروز جو ہے نا وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن جتنا ہم لوگ اکثر دیکھا ہوگا نا، گھر میں چک چک رہتی ہے، کچ کچ رہتی ہے، کوئی ایک فرد ہوتا ہے فیملی کا، یا کوئی بھابھی ہوتی ہے، یا کوئی نہ کوئی جاننے والا ایسا ہوتا ہے کہ جو چک چک لگائی رکھتا ہے۔ آپ لوگوں نے بس اس چک چک سے دور رہنا ہے، تاکہ آپ کا جو سکون ہے نا ذہن کا، وہ ٹھیک رہے۔ اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں، آپ لوگوں نے اس ایک شخص سے یا 2 شخص سے اتنا فاصلہ رکھنا ہے کہ آپ کا مینٹل پیس برقرار رہے۔ اپنا کام کریں، اپنے کام سے کام رکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، اپنے شوہر کو دیکھیں۔ آنے والی اگلی زندگی میں آپ لوگوں کو ان لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں سنبھالے گا۔ اچھا، نمبر 4 جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے خود کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے، محبت سے اپنی خود کو دیکھنا ہے، کیونکہ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ یہ ایسے ہی دکھیاری بنی پڑے، خود میں نقص نکالتی رہے، یہ لڑکا جو ہے ایسے ہی رہے، کبھی آگے نہ بڑھ سکے۔ تو یہ ہمیشہ بات سٹارٹ ہوتی ہے جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ میں کسی قابل نہیں ہوں، میں تو کچھ کر نہیں سکتا، یا میں کچھ کر نہیں سکتی، میں تو دکھنے میں بھی اچھی نہیں لگتی۔ ارے وہ تو دیکھا کتنی پتلی ہے، اس کا تو پیٹ کتنا اندر ہے۔ پلیز یہ باتیں بس کر دیں۔ آپ لوگوں نے اگر بچے پیدا کیے ہیں تو آپ لوگوں کا جسم ایک بہت بڑے ایک معجزے سے گزرا ہے، آپ نے ایک اولاد کو، ایک انسان کو پیدا کیا ہے۔ اگر آپ خواتین ہیں تو اپنے آپ میں سے اس طرح کے جو نقص ہیں نا، یہ نکالنا بند کر دیں۔ دوسری چیز، اگر آپ مرد ہیں
हैं और आपको आपकी कमाई से लेके इस तरह से आपको ज़लील किया जाता है, आप में से निकाला जाता है, तो पहले तो खुद को उन लोगों से दूर करें और दूसरा खुद के साथ ज़रा मोहब्बत से पेश आने लगे। थोड़े से उठें, मुँह धोएँ, वुज़ू करें, नमाज़ पढ़ें, खुद को ज़रा एक दफ़ा शीशे में देखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको जैसा बनाया बहुत अच्छा बनाया, मैं बहुत अच्छा हूँ, दिखने में बहुत काबिल सूरत हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी सब लोग हैं, ये सब अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ताला ने बनाया, किसी को बहुत खूबसूरत बना दिया, किसी को थोड़ा सा कम खूबसूरत बना दिया। ये खूबसूरती के स्टैंडर्ड्स हम लोगों ने बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया। तो आप लोगों ने उन लोगों को खुश नहीं होने देना जिनको ये लगता है कि आप लोग अपने चेहरे की वजह से खुश नहीं है, और ये उस चेहरे के ऊपर आप लोग बात कर रहे हैं जो कि अल्लाह ताला ने बनाई है। तो सेल्फ रेस्पेक्ट में आप लोगों ने ये लाजमी याद रखना है कि खुद से मोहब्बत करनी है, और कोई भी आप लोगों ने खुद के साथ कोई भी नेगेटिव टॉक नहीं करनी। 5वां पॉइंट ये है कि जनाब आप लोगों ने अपनी नींद पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। लिख के रख लें, किसी तरह भी याद करें, 12 बजे से पहले सोना है। आप लोग जितने मर्ज़ी नाइट टाइम के रूटीन आप लोग उसको फॉलो करते हैं, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि 12 बजे से पहले सो जाएँ। वो लड़कियाँ जिनके बच्चे छोटे हैं, आप लोग कोशिश करें अपना काम निपटाएँ, 1 घंटे की विंडो निकालें। मैंने उस पे ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाई रखी है, आप लोग वो जाके देख सकती हैं। इससे ये होगा कि आपकी नींद अच्छी होगी, और जब इंसान की नींद अच्छी होती है ना, उसका मूड ऑटोमेटिकली अच्छा होता है। अगर आप लोग बहुत चिड़चिड़ा रहते हैं ना, तो आप लोगों की नींद की कमी है। प्लीज़ वो आदतें छोड़ दें। वो ज़माने चले गए कि रात को 3-3 4-4 बजे सोते थे और बड़े फ़ख्र से उठ के कहते थे कि हम तो रात को 4 बजे तक सोते हैं, फ़जर पढ़ के ही सोते हैं। जनाब इसमें कोई भी बड़ाई की ज़रूरत नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है, कोई अच्छी आदत नहीं है, ज़रा अच्छी आदत नहीं है। इन फ्यूचर आपकी हेल्थ ख़राब होती है, और आपको आपके अलावा किसी ने नहीं पूछना। लोग आपको बीमार देख के ज़्यादा खुश होते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों ने लोगों को खुश करना है तो फिर करें, जो मर्ज़ी करें, अपनी नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ करें, और वही शेखियाँ बिगाड़ें कि आप लोगों ने 3 बजे के बाहर बाद सोना है। 6th वाला पॉइंट ये है कि आप लोगों ने अपने बॉडी से मोहब्बत करनी है। आप लोग बहुत मोटे हैं, बहुत पतले हैं, आप लोगों को किसी की परवाह नहीं होनी चाहिए, आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप लोग बहुत मोटे हैं लेकिन एक्टिव हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप लोग बहुत मोटे हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, तो आप लोगों ने काम करना है उसके ऊपर। आप लोग घर में वर्जिश करें, कोई ज़रूरत नहीं है जिम शुरू करने की या जिम जाने की। आप लोग उठक-बैठक शुरू करें, आप लोग वॉक शुरू करें, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। और अगर आप लोग बहुत पतले हैं, जैसे कि मैं बहुत पतली होती थी और मुझे लोग बहुत बातें करते होते थे कि हाय हाय ये तो बहुत पतली है, तो भाड़ में जाए। आप लोग का मेंटल पीस ये ख़राब करते हैं। आपको भी पता है, आप अंधे तो नहीं हो कि आप लोग मोटे हो या आप लोग पतले हो, सबको पता चलता है। लेकिन ये इन लोगों में, ये नेगेटिव लोगों में ना आदत होती है आपको पिंच करने की। बस आप लोगों ने वो पिंच नहीं होना, ठीक है? अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपनी बॉडी से मोहब्बत करें, और अल्लाह ताला ने जो अता किया उस पे शुक्र अदा करें। 7th पॉइंट ये है कि आप लोगों ने अपनी छोटी-छोटी विन्स को सेलिब्रेट करना है। बहुत बड़ी कोई कामयाबी हासिल नहीं की तो अल्लाह ताला वो भी देगा, लेकिन जो छोटी-छोटी आपने विन्स हासिल की हैं, जो कामयाबी हैं, उन पे आप लोगों ने सेलिब्रेट करना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। आप लोग छोटी कामयाबियों पे खुश होंगे तो अल्लाह ताला आपको बड़ी कामयाबियों से भी नवाज़ेगा। और अगले वाला पॉइंट मैं आपको लास्ट में बताती हूँ, जो कि 8th पॉइंट होगा। मैं सारे कवर नहीं कर पाई। आप लोग को नेक्स्ट जो है व्लॉग में आप लोग से साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी मैंने आप लोग से रूम टूर के बारे में बताया था। तो जनाब ये मेरा रूम है, जिसमें एक कॉट है, बेबी कॉट है, एक बेड पड़ा हुआ है, साइड टेबल्स हैं 2, और ये पूरा रूम है। इसमें जो वॉल कबर्ड है वो ऑलरेडी बनी हुई थी। ये एक अपार्टमेंट रूम है मेरा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए मेरा घर है। और यहाँ पे एक बहुत प्यारी बड़ी सी विंडो है जहाँ से बहुत प्यारी धूप आती है। गर्मियों की धूप भी आती है, और ये गर्मियों की ही धूप है, और मुझे तो अल्लाह का मैं इस पे लाख शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि धूप आप लोग को बहुत सारी बीमारियों से भी बचा लेती है। अच्छा, एक और आप लोग के साथ मैं सेल्फ़ लव के बारे में ना एक पॉइंट नेक्स्ट वाला शेयर करूँगी। वो ये है कि आप लोगों ने अपनी जगह को साफ़ रखना है। देखिए ये जगह तो आप लोग को छोटी-सी जगह नज़र आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे और भी स्पेस है जहाँ पे मैं चीज़ें रख सकती हूँ। बहुत सारी जगह खाली भी नज़र आ रही होंगी, लेकिन इसका बेहतर हल ये होता है कि आप लोग जहाँ पे रहते हैं उस जगह को डिक्लटर रखें। आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेंगे, उससे भी अगर कोई बहुत ज़्यादा गंदा है तो 20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट के अंदर आप लोग का अपना जो जगह है जहाँ पे आप बैठ के काम करते हैं या जहाँ पर आप सोते हैं, उस जगह को क्लीन रखें। क्योंकि जैसे ही आप वो जगह क्लीन होगी, आपका मेंटल जो है हेल्थ है वो फ्रेश रहेगी, आपका दिमाग जो है वो सुकून में रहेगा, और आप लोगों की बहुत सारी जो नेगेटिव सोचें हैं ना, उनसे भी आप लोगों को बचा लेगा। अच्छा जनाब, ये वाला 9th पॉइंट है मेरे ख़्याल से, और ये है कि जब भी आपका मूड ख़राब हो या ना हो, आप लोगों ने बाहर वॉक पे लाज़मी जाना है। अपने शौहर से कहें, अपने बच्चों के साथ टाइम अरेंज करें। शौहर नहीं जाते, बिज़ी हैं, तो खुद निकल जाएँ। अगर आपकी बीवी मसरूफ़ है तो खुद निकल जाएँ। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको साथ लेके जाएँ। ये जो बाहर की वॉक होती है ना, ये आपके दिमाग को बहुत सारी जो नेगेटिविटीज़ है ना, उसे रिलीज़ करती है। बहुत सारी आपको सुकून मिलता है दिमाग में। तो आज के 9 पॉइंट्स तो ये हैं। मैंने तकरीबन मेरे ख़्याल से 29-30 पॉइंट्स लिखे हुए थे, और जिसमें से मैं आपके साथ 9 पॉइंट्स शेयर कर पाई हूँ।
تو ہاں جی جناب، باقی بھی انشاءاللہ میں کسی ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر آپ لوگ کو یہ والا ولاگ پسند آتا ہے تو آپ لوگوں نے لائک لازمی کرنا ہے، اور میرے پہلے والے ولاگ بھی آپ لوگوں نے جا کے لازمی دیکھنے ہیں۔ آپ لوگ کو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ یہ رہی میری ہیپی پلیس، اور الحمدللہ اس میں بہت زیادہ کلٹر آپ لوگ کو نظر نہیں آ رہا۔ تھوڑا بہت جو کلٹر تھا، میس جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے، ہمیں ایشین لوگوں کے گھر میں لازمی ہوتا ہے۔ ہم لوگ کا کوئی پن انٹرسٹ ٹائپ کا گھر نہیں ہے جہاں پہ ہر چیز ٹپ ٹاپ ملے گی، اور بچوں کو آپ کہیں گے نہیں جی آپ نے کھیلنا بھی ہے، آپ یہ بھی نہ کریں۔ تو الحمدللہ اس میس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور اس کو سمیٹنے کے لیے جو صحت ہے اس پہ بھی اللہ کا شکر ہے، اور آپ بھی کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔